اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا ادا کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ ان کی یہ بددیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس میں ظاہر فرما دیا گیا کہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک امانت دار اور دوسرے بد دیانت۔ بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر مال بھی امانت کے طور پر رکھ دیا جائے تو وہ بغیر کسی کمی بیشی کے وقت پر ادا کر دیتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ یعنی تقریباً 147 کلو سونا امانت کے طور پر رکھا۔ آپ نے اس کو ویسا ہی ادا کیا، اللہ پاک نے انہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور یہ ایمان قبول کرے، اور انہوں نے ایمان قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ اور بعض اہل کتاب اتنے بد دیانت تھے کہ تھوڑے سے مال پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی تھی، جیسا کہ فنحاس بن عزورہ نامی یہودی، جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت کے طور پر رکھی تو وہ واپسی پر دینے سے مکر گیا۔ تو ان دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھ دو تو وہ تمہیں پورا واپس کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت کے طور پر رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے اور بار بار اس کا تقاضا نہیں کرو گے تو وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ گویا کہ اللہ پاک کے ڈر سے نہیں بلکہ لوگوں کے ڈر سے اور بار بار تقاضے پر ہی امانت ادا کرے گا، اور ایسی امانت داری قابل تعریف نہیں
جو بلند اخلاقی اور خوف خدا کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ لوگوں کے ڈر اور لوگوں کے خوف کی وجہ سے ہو، اور بار بار تقاضے پر ہی جب امانت واپس کی جائے تو یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ یہودی اس طرح بددیانتی کی حرکتیں کرتے اور اپنے نفس کو اس ہیلے بہانے سے راضی کرتے کہ اللہ پاک نے اپنی کتابوں میں دوسرے دین والوں کے مال ہضم کر جانے کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ خوب جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے، اور ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دھوکے اور ظلم کے طور پر کسی کا مال دبا لینا حرام ہے، اگرچہ وہ کسی دوسرے مذہب کا ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کی ذمہ داری دے کر گئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے، اور جن سے تنگ ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف تو یہ کیفیت ہے، اے کاش کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی غور فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت پر عمل پیرا ہوں۔ اب غور بھی کیا جائے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر عمل کر رہے ہیں یا کس کی ادا پر، غیروں کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے تو لازم یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرے۔ فرمایا بلا من اوفى بعهده واتقى فإن اللہ يحب المتقین، کیوں نہیں، جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ یہودیوں کی بات ہے کہ دوسرے مذہب والوں سے بددیانتی کرنے پر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یہ بات بیان کی گئی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنا قانون بیان فرما دیا کہ دوسروں سے بددیانتی کرنے پر پوچھ گچھ کیوں نہیں ہوگی۔ وعدہ پورا کرنا اور امانت کا ادا کرنا دونوں چیزیں پرہیزگاری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے۔ تو جو اللہ کی پسند پر چلے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا، اور جو اللہ پاک کی پسند کی مخالفت کرے گا اس پر ضرور مؤاخذہ کیا جائے گا، پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کسی سے وعدہ کیا جائے تو اس وعدے کو ضرور بالضرور پورا کیا جائے۔ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔